बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है सदर पाकिस्तान की, और साथ सदर पाकिस्तान की उससे पहले मुलाकात हुई थी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ। और जो इमरान खान फ़ैसला करने जा रहे हैं 17 दिसंबर को, वो क्या हो सकता है। और साथ मैं आपको बताऊँगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये वाज़ेह कर दिया है कि अगर डाकुओं को बड़े ओहदों पर बिठा दिया जाएगा या डाकुओं को इदारों में भर्ती किया जाएगा तो फिर इदारे कैसे चलेंगे, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आसिफ जरदारी के कराची से बड़े करप्ट मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो जरदारी माफिया का ख़ास आदमी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक़ में एक दरख्वास्त दायर की गई है लाहौर हाई कोर्ट में, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इत्तेहादियों की जो लड़ाई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ और वफ़ाक़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई है लाहौर हाई कोर्ट में, और ये दरख्वास्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से दायर की गई है। इस दरख्वास्त का टाइटल है जी मोहम्मद नईम यूसुफ़ और फ़र्रुख रशीद, ये दो हैं जिनकी जानिब से ये जो दर्ज की गई है, दरख्वास्त दायर की गई है। और इन दो की जानिब से फ़ेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को पार्टी बनाया गया, प्रोविंस ऑफ पंजाब को, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को, और मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, इलेक्शन कमीशन को, इसी तरीके से जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और बाकियों को पार्टी बनाया गया। इसमें जो रिट फाइल की गई है, उस रिट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो पिटिशनर नंबर 1 है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फाउंडिंग मेंबर है, और वो 20 साल से बैरून मुल्क है, और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से जो राइट्स हैं वो मांग रहा है। और वो ये समझता है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अगर उनको बल्दियाती इलेक्शन में उनका हक, मैंने आपको बताया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पेशावर हाई कोर्ट ने बल्दियाती हक दिया था कि आप बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, और उसके लिए बाकायदा कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन को कि इनके लिए इंतज़ाम किया जाए। अब वही बात लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त नदीम यूसुफ वगैरह की तरफ से दायर की गई है, कहा गया है कि दुनिया भर में 90 लाख से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, लेकिन उनको वोट का हक नहीं है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बल्दियाती जो इलेक्शन है, उसमें बल्दियाती इंतखाबात में ईवीएम के ज़रिए इलेक्शन का और वोट का हक दिया जाए। ये दरख्वास्त दायर की गई लाहौर हाई कोर्ट में। बहुत अहम दरख्वास्त है, बहुत वक्त की ज़रूरत थी ये दरख्वास्त, और इसके ऊपर कल समाअत होगी, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और मैं आपको बताऊँगा कि उस दरख्वास्त की समाअत का अहवाल क्या था, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब जो मामला है, और ये एक अहम गिरफ्तारी का मामला है, सक्खर हैदराबाद मोटरवे, जिसका क्रेडिट लेने के लिए शहबाज शरीफ गए थे इसका इफ्तिताह करने, लेकिन इन लोगों में ना शर्म है ना हया है कि जरदारी माफिया के लोगों ने 7 अरब रुपए जो अब तक सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए पैसे दिए गए थे ज़मीनों की खरीदारी के लिए, वही ख़त्म हो गए, खा पी गए हैं, निगल चुके हैं, और एक बाहर भाग गया है। और अभी वहाँ पर काम पता नहीं कब कंप्लीट होगा। जो पैसे थे वो तो हड़प कर लिए गए हैं, उसके बावजूद गए थे शहबाज शरीफ वहाँ पर इफ्तिताह करने के लिए। बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। वहाँ पर एक मुलज़िम था मोटरवे M6 के मंसूबे में करप्शन का जो मरकज़ी मुलज़िम है, उस असलम पीरज़ादा, उसको गिरफ़्तार किया गया है कराची से। असलम पीरज़ादा एक बड़े तगड़े एक करप्ट आदमी हैं, और ज़रदारी माफिया के ख़ास आदमी हैं। सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत पर थे, लेकिन इदारों ने उनको गिरफ़्तार किया, और गिरफ़्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया पूछगछ के लिए। और एंटी करप्शन पॉलिस के मुताबिक असलम पीरज़ादा ने हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत करा रखी थी, लेकिन चूँकि वो सिर्फ़ पॉलिस के ख़िलाफ़ थी, एंटी करप्शन के ख़िलाफ़ नहीं थी, इस वजह से एंटी करप्शन ने उसको गिरफ़्तार किया है। अब मामला ये है कि पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है। जिन कंपनियों ने ठेके लिए हुए थे, वो अपने ठेके मनसूख करने पर तुल गई हैं कि जब 7 अरब रुपए का आपने सिर्फ इस वजह से नुकसान किया है, और आप हड़प कर गए हैं कि आपने जरदारी माफिया के लोगों को बचाना है, जरदारी माफिया के लोगों को आपने बाहर भगा दिया है। एक मुलजिम जो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर गिरफ्तार था, जिसके घर से 44 लाख रुपए उसके घर से कैश बरामद हुआ था, और वो मुलज़िम कहता है कि मेरे ऊपर 2.5 अरब रुपए का केस है, मैं 2.5 अरब रुपए वापस दे देता हूँ, मेरे साथ प्ली बार्गेनिंग कर लें। प्ली बार्गेन का चूँकि एंटी करप्शन में कानून नहीं है, तो वो पैसे भी तैयार करने देने को तैयार है। अब आप देखिए कि ज़रदारी माफिया के एक डीसी ने कितनी अंधेर नगरी मचाई होगी कि वो 2.5 अरब रुपए हँस के देने को तैयार है,
اور وہ کہتے ہیں میرے خلاف کیس ختم ہو جائے اور مجھے آپ راستہ دیں تاکہ میں بیرون ملک چلا جاؤں، میں نوکری چھوڑ دوں گا اور پیسے بھی واپس کر دوں گا، اس حد تک۔ اور میرے خیال میں ان کیسز میں نہیں پڑنا چاہیے، اور اس پر عدالت کو ہی کوئی اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس سے پیسے لے لینے چاہیے اور دفع ہو جائیں، نکل جائیں یہاں سے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کم از کم جو سکھر حیدرآباد موٹر وے جو اتنا اہم پروجیکٹ ہے، جس کے پیسے زمین کے پیسے یہ ہڑپ کر گئے، کچھ ریکوری تو ہو تاکہ کام آگے چل سکے۔ اب اسلم پیرزادہ کو گرفتار کیا گیا اور گرفتاری کے بعد ان کو نامعلوم مقام پر جو ہے وہ ان کو نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ معاملہ آگے چلے گا۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان کی جانب سے آج جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، عمران خان اس امپورٹڈ حکومت کو بڑے تگڑے قسم کے سرپرائز دے رہے ہیں، اور انہوں نے عمران خان کو زخمی کیا تھا کہ وہ گھر بیٹھ جائے گا، وہ خاموش ہو جائے گا۔ عمران خان کل 29 یونیورسٹیوں کے سٹوڈنٹس کے ساتھ اور 29 یونیورسٹیز میں آن لائن جو ورچوئل خطاب کرنے جا رہے ہیں، اور آج عمران خان نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ وہ تو قوم کے ساتھ لمحہ بلمحہ قوم کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، اور عمران خان نے 17 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے، اور مشاورت ہو چکی ہے۔ مونس الہی کی بھی آج ملاقات ہوئی عمران خان کے ساتھ، اور ساری چیزوں کے اوپر بات ہوئی ہے۔ چودھری برادران کو جو خدشات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن عمران خان مزید ٹائم دینے کو تیار نہیں ہے۔ وفاقی حکومت پریشرائز ہے۔ وفاقی حکومت کے دو خاص نمائندے اسحاق ڈار کے بعد اعظم نذیر تارڑ صاحب اور ان کے ساتھ ایاز صادق، وہ پہنچے تھے صدر پاکستان کے پاس، اور وہاں جا کر صدر پاکستان سے یہ کہا ہے کہ وہ عمران خان کو راضی کریں۔ صدر پاکستان نے جو ملاقاتیں ہوئیں، جو اسحاق ڈار کی جانب سے پیغام آئے، جو ان کی جانب سے پیغام ہے، وہ سارے پیغامات آج صدر پاکستان نے عمران خان تک پہنچائے ہیں، اور عمران خان نے ان کو بھی دیکھا ہے۔ جو مختلف طاقتور حلقوں کی جانب سے رابطے کیے جا رہے ہیں معاملات کو سلجھانے کے لیے، چونکہ ملک کے حالات یہ ہیں کہ ملک ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ آئی ایم ایف ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ امریکہ نے ان کو تماچا مارا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو ذاتی پیسے چاہیے، آپ کے ہم اکاؤنٹس بھر دیں گے، لیکن ریاست پاکستان کو پیسہ نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ہماری دشمن ریاست ہے۔ ہم نہیں برداشت کر سکتے ریاست پاکستان کو، ہمیں ایک آنکھ نہیں بھاتی یہ ریاست پاکستان۔ یہ ان ظالموں اور ان دشمنوں کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر کے یہ امپورٹڈ رجیم چینج آپریشن ہوا، جو پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور صف ہستی سے اللہ معاف کرے مٹانا چاہتے ہیں۔ وہ امریکہ جو ہمارا دشمن ہے، جو کبھی بھی ہمارا فائدہ نہیں سوچے گا، ہمیشہ ہمارا نقصان سوچے گا، تو اس نے اب ان کو آئی ایم ایف کے ذریعے نو بول دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ عمران خان کے پاؤں پڑے ہیں، اور عمران خان اس سارے معاملے کو لے کر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو ہم دیکھیں گے اور ہم قانون کے مطابق اس کا حل نکالیں گے، اور 17 دسمبر کو عمران خان اعلان کریں گے، 23 یا 24 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا جائے گا۔ ریکارڈک کے معاملے پر اعظم نذیر تارڑ اور باقی لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی بی این پی مینگل کے ساتھ۔ بی این پی مینگل کے ساتھ ملاقات کے بعد اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ہمارے معاملات حل ہو گئے ہیں اور بی این پی کو ہم نے منا لیا ہے۔ بی این پی نے اس پر یہ کہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ بی این پی مینگل کے نائب صدر ملک ولی کاکڑ نے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا بیان جھوٹ قرار دے دیا، اور اس نے کہا ہمارے کوئی معاملات حل نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط بیانی ہے، اور ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا کہ غیر ملکہ سرمایہ کاری بل 18ویں ترمیم کے منافی ہے، حکومتی اتحاد سے نکلنے کا فیصلہ کور کمیٹی کا اختیار ہے، اور بی این پی مینگل حکومت میں رہے گی یا نہیں رہے گی اس پر انہوں نے اب اجلاس بلا لیا ہے، اور یہ اجلاس جو بی این پی مینگل کی جانب سے بلایا گیا ہے، جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ شہباز شریف حکومت کے ساتھ اب انہوں نے رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ ان کے معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور یہ ابھی تو اور بہت کچھ ایک دوسرے کی، میں نے آپ کو کہا تھا یہ جو ایلفی ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک دوسرے کا سر پھاڑیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے، اور یہ جو ایک غیر فطری اتحاد تھا یہ اب پارا پارا ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم درخواست پر سماعت ہوئی۔ یہ ایک پولیس کے ملازم کی طرف سے درخواست تھی، اور وہ درخواست تھی اس کے خلاف ڈکیٹی کا ایک مقدمہ ہوا تھا، اس مقدمے کی وجہ سے اس کو ملازمت سے برخاست کر دیا تھا۔ وہ اپیل لے کر سپریم کورٹ پہنچا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے ڈکیٹی کے ملزم شاہد جو پولیس ملازم کی نوکری برخاستگی کے خلاف درخواست کو بھی مسترد کر دیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پولیس میں ڈاکو بھرتی ہو جائیں گے تو ادارہ کیسے چلے گا۔ ملزم کے وکیل تھے شعیب شاہین، جو صدر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی۔ انہوں نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی بنیاد پر مخالفین نے ایک جھوٹا مقدمہ درج کروایا، جس پر چیف جسٹس نے کہا درخواست گزار
22 ماہ مفرور رہا، بھرتی سے قبل ادارے کو سچ بتانا چاہیے تھا۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ راضی نامے کی بنیاد پر مقدمہ ختم ہو گیا ہے، راضی نامے کے بعد بری ہونے والا بھی معصوم تصور ہوتا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ ادارے نے صرف اپنی پالیسی پر عمل کیا، اب ہم مداخلت کیسے کریں۔ پولیس کی مداخلت میں یہ شاہد کے خلاف جو بھرتی تھی مظفر گڑھ میں بھرتی ہوئی تھی، 2 مقدمات درج تھے۔ درخواست گزار نے 2011 میں بھرتی کے وقت درج مقدمات کو چھپایا تھا۔ 2017 میں معلومات سامنے آنے پر اس کو پولیس سے نکالا گیا تھا، اور اب عدالت کہہ رہی ہے کہ پولیس میں ڈاکو بھرتی ہو جائیں گے تو ادارہ کیسے چلے گا۔ میری آنریبل چیف جسٹس سے یہ گزارش ہے کہ جس دن 7 اپریل کو 2 بڑے ڈاکو، ایک سندھ کا ڈاکو اور ایک پنجاب کا ڈاکو، جن کو آپ نے عدالت میں جن پر فرد جرم عائد ہونی تھی اور دوسری طرف جعلی اکاؤنٹس کیسز کا ملزم ہے، آپ نے اپنی عدالت میں بلایا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیسے ملک چلائیں گے، اور اس کے بعد آپ نے عمران خان کے فیصلوں کو سبوتاژ کرتے ہوئے جو اسمبلیوں کی تحلیل تھی اس کو ختم کر دیا، اور اسمبلیوں کو تحلیل کو ختم کرتے ہوئے آپ نے ان کو یہ جو امپورٹڈ حکومت تھی یہ ہمارے اوپر مسلط کی۔ کاش اس دن اسمبلیاں تحلیل ہونے دی ہوتی تو الیکشن ہو چکے ہوتے اور ہم اس مصیبت سے نکل آئے ہوتے اور پاکستان کا آج یہ بیڑا غرق نہ ہوتا جو ان ظالموں نے کیا ہے۔ لیکن جناب کہ جب آپ کو پتا تھا کہ ایک 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا ملزم ہے جو ملک کا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، تو اگر ایک 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا ملزم وزیر اعظم آپ بنا کے ملک کا بیڑا غرق کروا سکتے ہیں، تو وہ ایک پولیس والا تھا، اس نے اگر ڈکیٹی کا کوئی مقدمہ ماضی میں تھا اور وہ راضی نامے کی بنیاد پر ختم ہو گیا تھا، ڈکیٹی کے مقدمات اگر اوریجنل ڈکیٹی ہو تو وہ کبھی بھی راضی نامہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ ان کے فریقین کے درمیان کو معاملہ تھا، وہ حل ہو گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈاکو اداروں میں ہوں گے تو ادارے کیسے چلیں گے؟ اگر ڈاکو ملک کے وزیر اعظم بنا دیے جائیں یا ملک کی کیبنٹ میں، حکومتی کیبنٹ میں ان کو بٹھا دیا جائے، ملک کیسے چلے گا؟ کاش آپ نے 7 اپریل کو یہ سوچا ہوتا تو آج ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے اور آج ہمارا ملک ڈیفالٹ کی طرف نہ جا چکا ہوتا۔ اللہ پاک سب کا جو لوگ اس میں شامل تھے وہ سارے حساب دیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا میں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔